بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ کی آیات کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ ہم سب کو ایسے سائنس، ایسے آیات ضرور دکھاتا ہے جس سے ہمیں حقیقت کا اندازہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد چاہے ہم اس سچ کو جھٹلانے کی کوشش کریں، ہمارا دل حقیقت کی گواہی ضرور دے گا۔ اب یہاں پر اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے اللہ ایک اور نشانی کے بارے میں بات کریں، اور وہ ہے پچھلے قومیں جو آئی تھیں۔ یہ وہ قومیں ہیں جو بہت طاقتور تھیں، ان کے پاس بہت ریسورسز اور مال تھا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا تو وہ غرق ہو گئے، بلکہ ان کی قوت اور طاقت اتنی زیادہ تھی کہ قریش ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ مثلاً یہاں پر اللہ ہمیں مثال یہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس بارش اور نہریں بھی تھیں۔ اب ظاہر ہے قریش جو مکہ میں رہتے تھے وہاں پر نہ بارش تھی نہ نہریں۔ اب ظاہر ہے نہر اور بارش کے ہونے سے ایک قوم کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ پانی ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس درخت، پھل، سبزی، ان تمام چیزوں کی سپلائی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ جانور کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے جہاں پر نہریں ہوتی ہیں وہاں پر آپ کے پاس مچھلیاں بھی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی فوڈ سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر کیونکہ اللہ نے خاص نہریں اور بارش کا ذکر کیا ہے، وہ عربز کو آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پچھلے قوموں کے پاس کتنی قوت اور طاقت تھی، کتنا مال تھا ان کے پاس، لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود جب انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو اللہ کے عذاب کی وجہ سے پوری سویلائزیشن تباہ ہو گئی۔ ان کے پاس جو مال، دولت، پیسہ، قوت، طاقت، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ ان کو فائدہ نہیں دے سکی۔ لہٰذا قریش کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دولت، مال یا اپنی سٹیٹس پہ بہت زیادہ فخر نہ کریں۔ اگر اللہ پچھلے قوموں کو تباہ کر سکتے ہیں تو اللہ قریش کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہم اس میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نشانی کیسے ہے؟ یہ تو تمام وہ قومیں ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے، قریش نے تو کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں، لہٰذا ان کا ذکر کر کے قریش غور و فکر کیوں کریں گے؟ ظاہر ہے جب اللہ آپ کو خبردار کرنے کے لیے کوئی ایسی مثال دے جو آپ نے نہ کبھی سنی ہو نہ دیکھی ہو، تو وہ مثال سے آپ خبردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قریش پیسہ کمانے کے لیے تجارت بہت زیادہ کرتے تھے، لہٰذا ان کے قافلے عموماً سیریا جاتے تھے جو نارتھ میں ہے، یا یمن جاتے تھے جو ساؤتھ میں ہے۔ اب جب یہ قافلے سیریا یا یمن جاتے تو وہ راستے میں بہت بڑے بڑے بلڈنگز دیکھتے تھے۔ کچھ ایسے بلڈنگز بھی تھے جو لوگوں نے پہاڑوں میں بنائے ہوئے تھے اور بالکل خالی تھے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ یہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں پر گئے ہیں۔ مثلاً ثمود کی قوم ہمیشہ بہت بڑے بڑے بلڈنگز بناتے تھے پہاڑوں میں، اور وہ ایسے سٹرکچرز تھے جو قریش کبھی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ظاہر ہے وہ قریش ایسے سٹرکچرز کو دیکھے ان کو اندازہ تو ہوتا تھا کہ جس نے بھی یہ چیزیں بنائی ہیں وہ بہت طاقتور ہوں گے، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ تمام چیزیں بنانے کے بعد وہ لوگ کہاں پر چلے گئے، پوری کی پوری سویلائزیشن غائب کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ ڈیڈ سی کے پاس سے بھی گزرتے تھے، وہاں پر بھی وہ سوچتے تھے کہ پوری قوم کہاں چلی گئی۔ لہٰذا ان قوموں کا ذکر کر کے یہ قریش کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی اس سینس میں تھی کہ وہ پہلے سے ان لوگوں کے بلڈنگز اور سٹرکچرز کو دیکھ سکتے تھے۔ قریش ان لوگوں کو تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن جو ان کی چیزیں رہ گئی ہوئی تھیں ان کو دیکھ کے وہ ضرور غور و فکر کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرتے وقت پوری سویلائزیشن کو برباد کر دیا، لیکن ان کے بہت سے سٹرکچرز کو اللہ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا کہ وہ نشانی بن جائے اگلے لوگوں کے لیے۔ لہٰذا آج وہ تمام سٹرکچر صرف قریش کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے قوموں کا ذکر کرنے کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ سورہ کے شروع میں اللہ سین اور ان سین کا فرق بتا رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور جو چیز ہم نہیں دیکھ سکتے اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اسی طرح جو پچھلی قومیں ہیں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو سن نہیں سکتے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیں ان کی بلڈنگز اور سٹرکچرز کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن کوئی بہت بڑا عذاب آنے کی وجہ سے پوری سویلائزیشن برباد ہو گئی۔ لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی اور ایک بہت بڑا پیغام ہے عربوں کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے
کہ وہ سویلائزیشن، وہ قومیں ختم ہو گئی، لیکن ان کی جگہ پر اللہ نے ایک نئی قوم کو کھڑا کر دیا۔ اب ان لوگوں کا امتحان شروع ہو گیا۔ اب وہ لوگوں کو اللہ بہت غور سے مانیٹر بھی کر رہا ہے، آبزرو بھی کر رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کے پیغام کو لیتے ہیں، وہ کیسے اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے اگر انہوں نے بھی وہی حرکت کی جو پچھلے قوموں نے کی تو ان کا بھی اینڈ وہی ہوگا۔ بلکہ اللہ صرف ہمیں صرف مانیٹر نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہر بات کو ایک رجسٹر میں نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم میں سے جو انسان اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کو سیریس نہیں لیتے، ہم جو بھی اس وقت بول رہے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ یہی کام ہم کر رہے ہیں اور یہی کام قریش کر رہے تھے 1400 سال پہلے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور بلکہ اسی وجہ سے اللہ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی چیز بھی دکھا دو جس پہ کوئی شک ہی نہ رہے کہ یہ واقعی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، تو وہ منہ پھیر لیں گے اور آگے سے یہ جواب دیں گے کہ یہ جادو ہے۔ اور پھر ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آگے سے یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے تو اللہ نے اپنی نشانی ایک آدمی کو کیوں دی؟ یہ تو بالکل ایک عام انسان ہے جو ہماری طرح کا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی پیغام دینا ہی تھا تو اللہ فرشتہ بھیجتا۔ لہٰذا اس کے جواب میں اللہ ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر اللہ نے فرشتے بھیجے تو پھر قیامت کا دن شروع ہو جائے گا، پھر تو توبہ کا موقع ہی کسی کو نہیں ملے گا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام کا مطلب ہی ہے بلائنڈ فیتھ، یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی، اللہ، جہنم، جنت، فرشتے، لیکن آپ کا ایمان ان تمام چیزوں پر ہونا چاہیے۔ آپ کا ایک یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن آئے گا، اور اسی یقین پر، اسی بلائنڈ فیتھ پر ہی آپ کو اجر ملے گا۔ اگر اللہ ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمیں دکھا دے تو پھر بلائنڈ فیتھ کی تو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ پھر تو ظاہری بات ہے ہر انسان کا ایمان اللہ پر ہوگا، ہر انسان سیدھے راستے پہ ہوگا، اور ہر انسان بہت آسانی سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو پھر زندگی کو ایک ٹیسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اسٹوڈنٹ بہت زیادہ محنت کرے اپنے ایگزام کے لیے، وہ یہ نہیں جانتا کہ ایگزام کے دوران کس قسم کے سوال آئیں گے، لیکن وہ جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنے ہی چانسز اس کے زیادہ ہیں کہ وہ ایگزام میں اچھا کرے گا۔ اب اگر امتحان سے پہلے پیپر ہی لیک ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ پیپر میں کیا کیا سوال آنے والے ہیں، تو پھر تو ظاہری بات ہے ہر بچہ ہی پاس ہو جائے گا۔ یعنی وہ اسٹوڈنٹس جن کو پاس ہونا نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے کوئی بھی محنت نہیں کی، وہ بھی پاس ہو جائیں گے، وہ بھی بہت اچھے مارکس لے آئیں گے۔ تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر کوئی بھی اسٹوڈنٹ محنت کیوں کرے گا؟ ایگزام لینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس محنت کریں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایگزام میں کس قسم کے سوال آئیں گے، لیکن وہ محنت ضرور کریں اور اس محنت کی بنیاد پہ ان کے مارکس اچھے آئیں گے۔ اسی لیے پھر اللہ آیت 9 میں ہمیں مزید سمجھاتے ہیں کہ اگر اللہ نے فرشتوں کو بھیجنا ہی تھا تو اللہ ان کو انسان کے روپ میں بھیجیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر یہی کافر مزید بحث میں پڑ جائیں گے، وہ مزید کنفیوز ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو قریش کا یہ سوال تھا کہ اگر اللہ نے اپنی نشانی بھیجنی ہی تھی تو اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، اللہ اس کے جواب میں ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے فرشتہ ان کو دکھا دیا تو پھر بلائنڈ فیتھ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو اللہ پر یقین آ جائے گا، اور پھر جو زندگی کا مقصد تھا کہ زندگی ایک ایگزام ہے، ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، وہ ایگزام کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہم 2 اور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ نے رسول بھیج دیا ہے تو پھر فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ چاہے اللہ ان فرشتوں کو انسان کے روپ میں بھیجے، لیکن پھر فرشتوں کا کیا کام؟ جب اللہ نے ایک رسول بھیج دیا ہے جو اللہ کا پیغام دوسروں کو دے رہا ہے، تو پھر فرشتہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ چاہے اللہ اس فرشتے کو انسان کے روپ میں بھیجے، لیکن پھر اس کی ضرورت کیا ہوگی؟ اور دوسری بات ہے اگر اللہ فرشتے انسان کے روپ میں بھیجتا ہے تو پھر کافر مزید کنفیوز کیوں ہوں گے؟ ظاہر ہے اگر ایک کافر ایک انسان کو دیکھتا ہے اور اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے جو انسان کے روپ میں ہے، تو ظاہر ہے وہ تو کافر اس بات کو جھٹلا دے گا۔ وہ آگے سے یہ بحث کرے گا کہ یہ فرشتہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان ہے، کیونکہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ انسان ہے۔ تو وہ پھر مزید کنفیوز کیوں ہوگا؟ یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیونکہ یہ ایک مکی سورہ ہے، اللہ بیسکلی کافروں کو خبردار کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ فرشتے ضرور بھیج سکتا ہے،
اور وہ فرشتے آئیں گے مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ لہٰذا کافر یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہیں یا وہ اکیلے ہیں، ان کے پاس صرف اللہ نہیں بلکہ ایک پوری فرشتوں کی فوج ہے۔ اور جب کافر اس وقت فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ کو یاد ہو جنگ بدر میں بہت سے فرشتے آئے تھے، بلکہ سورہ انفال کے مطابق 1000 فرشتے آئے تھے، جس میں جبریل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اور جب ان فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کافروں کا مقابلہ کیا تو انہوں نے ایک تھوڑے سے عرصے میں پورے قریش کی فوج کو شکست دے دی۔ ان کی قوت اور طاقت اتنی زیادہ تھی کہ بہت آسانی سے مسلمانوں کی فوج جیت گئی اور قریش کے لوگ ہار گئے۔ اس پہ قریش کو بہت زیادہ کنفیوژن تھی۔ کنفیوژن اس چیز پہ تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ان کی فوج مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا بڑی تھی، ان کے پاس بہت سے ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، تو اتنی جلدی ان کو شکست کیسے مل گئی؟ یہ وہ کنفیوژن ہے جس کا ذکر اللہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت تو ظاہر ہے کیونکہ یہ مکی سورہ ہے، جنگ بدر کا ابھی تک ٹائم نہیں آیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، لہٰذا یہاں پر اللہ صرف ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ آگے جا کے ایک ایسا وقت آئے گا جہاں پر فرشتے آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو وہ انسان کے روپ میں ہوں گے، اور جب کافر ان کو دیکھیں گے تو وہ مزید کنفیوز ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بعد میں جا کے جنگ بدر کا ٹائم آیا تو بہت سے قریش کے لوگوں کو یہی آیت اس وقت یاد آ رہی ہوگی کہ اللہ نے ان کو پہلے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ فرشتوں کا بار بار ذکر کریں، فرشتے آئیں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو وہ انسان کے روپ میں ہوں گے، اور وہ اتنے زبردست ہوں گے، ان کی قوت اور طاقت اتنی زبردست ہوگی کہ کافر خود حیران ہو جائیں گے اور کنفیوز ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ آیت کو اس لیے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت قریش کے لوگ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بہت اڑاتے تھے جب بھی وہ فرشتوں کا ذکر کرتے تھے، بلکہ وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ فرشتے تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور اگر ایگزسٹ کرتے بھی ہیں تو ان میں وہ قوت اور طاقت نہیں جو قریش کے لوگوں میں ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے آخرکار فرشتوں کی قوت اور طاقت دیکھی تو ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ نشانی یہ تھی کہ چاہے وہ فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی جہنم، جنت، اللہ، یہ تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لہٰذا اللہ ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ پچھلے قوموں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی کیا تھا، ان کی ہر بات کا مذاق اڑایا تھا، لیکن آخرکار ان کو اسی چیز کا سامنا کرنا پڑا جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ لہٰذا یہ وارننگ قریش کے لیے تھا، لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ جب بھی ہم قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہاں پر مذاق اڑانے سے یہ مراد ہے کہ آپ قرآن کی آیت کو جھٹلانا، اگنور کرنا، یا اس پر فضول قسم کی بحث کرنا، دل آپ کا گواہی دے چکا ہے کہ یہ قرآن کی آیت یا اللہ کا حکم بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ فضول بحث میں پڑ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قرآن کا مذاق اڑانا۔ بالکل وہی چیز جو قریش کر رہا تھا 1400 سال پہلے۔ لہٰذا ان کے لیے بھی یہی وارننگ ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی وارننگ ہے کہ جب آپ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں تو آخرکار آپ کو انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا آپ مذاق اڑاتے تھے۔ السلام علیکم۔